الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الظاهرين وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: واجتنبوا قول الزور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خزيم بن فاتك الأسدي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک رہے گا. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک رہے گا. انسان صرف خاک ہے، وہ خاک رہے گا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ابھی میں نے قرآن پاک کی 2 مختصر آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ 3 احادیث آپ کے گوشے گزار کری ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ سچ کہے، جھوٹ سے پرہیز کرے. گواہی دے تو سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی سے پرہیز کرے. اور ہمیشہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے. پورے قرآن کا خلاصہ اگر 2 لفظوں میں کہا جائے تو صرف 2 لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے بھائی؟ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور بندوں پر رحم کرنا. میرے دوستو، ہمارے سامنے چند دنوں میں
2024 کا الیکشن آ رہا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالو، فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالو. یہ نہیں. اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر ووٹ کا مطلب گواہی دینا. پورے ہندوستان میں تقریباً 2 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جن کا ووٹنگ لسٹ میں نام ہی نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا ہندوستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، ہندوستان کے جتنے مسلمانوں کے طبقے ہیں سب اس میں شریک ہیں. کوئی اختلافی بورڈ نہیں. مسلمانوں کے حق میں کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان ہے. اسلام پر کوئی بھی دھبا آ رہا ہے، ایڑی چوٹی کی زور لگا کر، خون پسینے کو ایک کر کر اسلام کے اوپر کوئی حرف آنے سے اگر بچانے والی کوئی تنظیم ہے، بے داغ تنظیم ہے، تو وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. اس میں پورے ہندوستان کے علماء اور پوری جماعتوں کے ذمہ دار حضرات اس کے ممبر ہیں. اس میں کوئی اختلافی بات نہیں کہی جا سکتی. میرے دوستو، آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کی حفاظت اور ہمارے ملک میں اسلام کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کے پاس ووٹ کی طاقت ہونا چاہیے. مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے برادران جو وطن ہیں، ہندو، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، اس میں بھی جو نیوٹرل ذہن کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سمجھانا چاہیے کہ بھئی آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اور اس میں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں ووٹ کو حاصل کرنا چاہیے. ووٹر لسٹ کو صاف ستھرا کرنے اور اس میں اپنا نام بنانے کی جو آخری تاریخ 15 سپٹمبر دی گئی، تقریباً 2 مہینے سے پورے ہندوستان کے اندر 1.5 مہینے سے کوشش چل رہی ہے کہ ہر مسلمان کا ووٹ بن جائے. اور ہمارے محلے میں کوئی عیسائی ہے لیکن نیوٹرل ذہن کا ہے، کوئی ہندو بھائی ہے نیوٹرل ذہن کے ہیں، ان سے بھی کہا جائے کہ بھئی آپ بھی بنا لو، آپ بھی جو ہے گواہی دیتے، ہم بھی گواہی دیں گے. اس لیے کہ اسلام نے ہمیشہ سچ کی تائید کی ہے اور جھوٹ کے خلاف ورزی کی ہے، جھوٹ کی تردید کی ہے. ووٹ کیا ہے؟ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا. اگر چند لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا جائے کہ بھائی اس آٹو نگر کے لیے ایک بڑے آدمی کو بنائیں گے، تو کسے بنائیں گے؟ تو جسے ہم کو امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، اسی کو ہم ووٹ دے کر گواہی دے رہے ہیں کہ اس سے ہم کو امید ہے. یہ صرف آٹو نگر کا معاملہ نہیں، یہ پورے آندھرا پردیش کا معاملہ نہیں، پورے ملک کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہو تو اچھا ہوگا. ہر طبقے سے پوچھا جا رہا ہے، ہر ہندوستانی سے پوچھا جا رہا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور ہم غلط جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں کو جو ہے بناؤ. میرے دوستو، یہ جھوٹی گواہی سے اسلام نے سخت سے منع فرمایا ہے. وَاجْتَنِبُوا شَهَادَةَ الزُّورِ، قرآن نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو. میرے دوستو، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کو قائم رکھو، اور انصاف تقوی کے قریب ہے.
تمہیں متقی بنا دے گا، تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عد الامانات الی اہلھا، اے میرے بندو تم امانتوں کو، امانت کے جو اہل ہیں ان تک ادا کرو۔ آپ کو ایک امانت دی گئی کہ تم امانت کو فلاں تک ادا کرو کر کے، راستے میں آپ نے امانت میں خیانت کر دی، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ اسلام نے امانت میں خیانت کو منع فرمایا، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کے اپنانے کو منع فرمایا۔ میرے دوستو، سچی گواہی کو چھوڑ کر جھوٹی گواہی کی طرف جانے سے اسلام نے منع فرمایا۔ میرے دوستو، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی حصہ جھوٹی گواہی کی تائید نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے ایمان کی نشانی بتایا۔ منافق کی 3 نشانیاں، مومن کی 3 نشانیاں بتائی گئیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو وہ صحیح طور پر ادا کرے۔ میرے دوستو، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کہے۔ منافق کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اب جو بات کرتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ میرے دوستو، پورے تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انبیاء کے اندر، تاریخ صحابہ کے اندر، تاریخ اولیاء کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کوئی نبی جھوٹا نہیں، کوئی صحابی کبھی جھوٹ نہیں کہے، کوئی ولی اللہ کے دوست جھوٹ سے کام لیتے ہوئے ترقی کر گئے، ایسا کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل آسمانی، محبوب سبحانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی عمر میں ان کی والدہ نے ان کو بغداد کی طرف روانہ کیا تعلیم کے لیے، اور آپ کے اچکن میں 40 دینار رکھے۔ ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، چند لوگ رہ گئے تھے، اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، کہا بھئی سب کے مال جو ہے سب نے حوالے کر دیے؟ سب نے دے دیے؟ سب نے کہا ہاں ہاں۔ کیا بھئی تم دے دیے؟ بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے اچکن کا جو مال تھا وہ میرے پاس ہے۔ 3 طرف سلا ہوا ہو، ایک طرف کھلا ہوا ہو تو اس کو جیب کہتے ہیں، چاروں طرف سلا ہوا ہو تو اسے اچکن کہتے ہیں۔ ایک معصوم بچے نے کہا کہ میں نے اپنے مال کو حوالہ نہیں کیا۔ اس کا اثر ایک ڈاکو کے اوپر ایسا ہوا کہ وہ حیران رہ گیا کہ ہر کوئی ڈاکوؤں کو دیکھ کر اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، مگر یہ معصوم بچہ صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیا۔ چاہتا تو وہ اپنے جیب کا مال چھپا کر کہتا کہ سب نے دے دیا۔ میرے دوستو، جو چھوٹا سا عمل ہے اتنا اثر کر رہا ہے، وہ سچ والا اثر، وہ سچائی کا نور دیکھیے کہ اس ڈاکو کو ڈاکوؤں کے سردار تک لے جا کر اس کے پیش کرنے کا موقع ملا کہ سردار سب نے دے دیا، پوچھنے پر سب نے کہا کہ ہاں، مگر یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیا۔ اس بچے کا اثر دیکھیے سردار۔ بچے نے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پوچھا کہ آپ نے پوچھا، میں نے کہہ دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار کہہ رہا ہے کیا بھائی کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم سچ کہو اور جھوٹ سے بچو؟ بچے نے کہا کہ سفر پر جاتے ہوئے میری امی جان نے کہا تھا کہ بیٹے تم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رسول کی بات کو حاصل کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، زندگی میں میری نصیحت یاد کرنا کہ کبھی جھوٹ نہ کہنا۔
میرے دوستو، وہ ماں کی نصیحت پتھر پر لکیر کی طرح بچے کے دل میں چھائی ہوئی ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں میری ماں کی بات کو کبھی ڈانٹ نہیں سکتا، میری ماں کی بات کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میری ماں سے میں وعدہ کر کے آیا کہ کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا امی جان، ہمیشہ سچ کہوں گا۔ میرے دوستو، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے تیری 10 سال 11 سال کی عمر میں تجھے پیدا کرنے والی ماں کی خلاف ورزی کرنے کا تجھے خیال نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کے 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، ہمیں پیدا کرنے والے اللہ کی بات ہمیں جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے۔ میرے دوستو، کیسا عجیب منظر رہا ہوگا۔ دیکھیے، بولنے میں کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولے تو کیسا گزرتا حضرت؟ صبح کو ہونا کا تو ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ جھوٹ پیسٹ ہونا ہونا۔ جھوٹ نہیں بولے تو ہماری زندگی کیسا گزرتی ہے، ہمارا بیپار کیسا گزرتا؟ میرے دوستو، آپ کی اور ہماری یہ حالت ہے، مگر اس معصوم بچے کے اس کہنے پر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا چلو آج سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کی بات پر آ جاتے ہیں۔ بچہ ہے، اپنے پیدا کرنے والی ماں کی بات کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہم اتنی زندگی کے اتنے بڑے حصے کو پہنچ گئے، بڑی عمر کو پہنچ گئے، ہمیں پیدا کرنے والے اللہ کی بات کو ہم کیوں چھوڑنا؟ چلو ہم توبہ کرتے ہیں، اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ 40 ڈاکوؤں نے توبہ کیا۔ توبہ کی برکت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ندامت اور توبہ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی گندگی کو اس کے اوپر سے صاف کر کے اس کا نام اولیاء اللہ میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 40 ڈاکوؤں کو وقت کے بڑے غوث، ابدال، بڑے سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار کیا۔ میرے دوستو، وہ معصوم بچہ پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل آسمانی، محبوب سبحانی، معشوق ربانی حضرت جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ عمل چھوٹا ہے لیکن دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ جنگلوں میں عمل ہوا، آج ہزاروں سال کے بعد ان کا تذکرہ آٹو نگر کی مسجد حرمین میں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، عمل جب اچھا ہو تو اس کے اثر سے آسمانوں اور زمینوں کا نظام اللہ تعالیٰ بدلاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا جب بندے زکوٰۃ سے رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب وہ نت نئی جو ہے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نت نئی بیماریوں کو ڈالتا ہے۔ جب وزن میں کمی بیشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں ہر جگہ مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ قدم قدم پر ہماری ناکامی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے سچ کی تائید کی ہے اور جھوٹ سے منع فرمایا۔ باتوں میں سچائی ہو اور جھوٹ سے پرہیز کریں، گواہی میں سچی گواہی دیں اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انصاف اسلام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تاریخ میں آپ اٹھا کر کبھی بھی دیکھ لیجئے کہ ناانصافی کو اسلام نے پسند نہیں کیا، چاہے وہ بادشاہ کی اولاد ہو، چاہے وزیر کی اولاد ہو، چاہے غریب کی اولاد ہو، مگر اسلام نے انصاف کو ادا کرنے کا حق ادا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف کو قائم رکھو، اس لیے کہ انصاف تقوی کے قریب کرتا ہے۔ جو انصاف کو قائم کرنے والا انسان ہے ہمیشہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ حضرت ابو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں۔
بڑی خوش الہانی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، بڑی پیاری آواز. جب قرآن پڑھتے تو ان کی آواز کو سن کر آسمانوں کے پرندے آسمانوں میں ٹھہر جاتے تھے. واہ کیا آواز ہے بھائی، کیا قرآن پڑھتے ہیں. جلنے والوں نے، حسد کرنے والوں نے حضرت ابو شیمہ کو جو ہے ایک مرتبہ اللہ حفاظت فرمائے شراب پلا دیا اور ان سے ایک غلط کام کرا دیا. یہودیوں کی سازش تھی، ہمیشہ یہودی مسلمانوں کے خلاف لگے رہتے ہیں. حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے کہ بادشاہ وقت کا بیٹا ایسا کیا ہے، بادشاہ وقت حضرت عمر کیسا انصاف کریں گے دیکھیں گے. ایک بھرے مجمع میں ایک عورت کو لے جا کر پیش کیا اور کہا عمر تم ساری دنیا کو انصاف کا سبق دیتے ہو جبکہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری اولاد گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اترے، سیدھا گھر گئے اور گھر میں حضرت ابو شیمہ کے تعلق سے جو بات سنی تھی گردن کی پٹی پکڑ کر سیدھا مسجد لائے اور جو ہے ان کی بات کے اوپر گواہی پوچھی. تو گواہی اس کے سچا ہونے پر میرے دوستو حضرت عمر نے فرمایا کہ چاہے وہ جو ہے گناہ کرنے والا عام آدمی ہو یا بادشاہ کا وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہو، ہم اسے ضرور سزا دیں گے. میرے دوستو حضرت ابو شیمہ کو کوڑے لگائے گئے. غیر شادی شدہ کو اسلام کے اندر زنا کے اوپر کوڑے لگائے جاتے ہیں. اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو گڑھا کھود کر اس کے اوپر سنگساری کی جاتی ہے، پتھر مار کر اس کی جان نکال دی جاتی ہے. میرے دوستو تاریخ میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ 80 کوڑے لگاؤ. کوڑے لگائے گئے. حضرت ابو شیمہ توبہ کر چکے تھے اور ان سے انجانی حالت میں گناہ کرایا گیا تھا، مگر حضرت عمر کے انصاف کی آزمائش تھی کہ حضرت عمر اپنے بیٹے کے لیے ایک حکم اور سارے جو ہے عالم کے لیے ایک حکم کیسا لگائیں گے دیکھ رہے ہیں. جلنے والوں نے یہ منظر دیکھا اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جمعہ کے وقت میں حضرت ابو شیمہ کے اوپر کوڑے برسائے گئے. 80 کوڑے کے وقت میں حضرت عمر کے فرزند ابو شیمہ کا دم نکل گیا. میرے دوستو یہ کوئی مٹھی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، تاریخ میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ 100 کوڑے برسانے تھے، 80 کوڑے پر دم نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا، کفن پہنایا، ادھر کا ادھر قبرستان کی طرف لے گئے، مٹی ڈالا اور پورا منظر دیکھا جا رہا ہے. پورا مجمع یہ منظر کو دیکھ رہا ہے کہ مٹی پر جو ہے جنازے کی نماز کے بعد جب قبر کے اندر اتارا گیا، قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا جلاد کو بلا کر کہ اس کی قبر پر اور 20 کوڑے برساؤ. جب 20 کوڑے برسائے گئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دنیا کے اعتبار سے میں نے اپنے بچے کو سزا دے دی ہے، آخرت کی سزا سے تو حفاظت فرما. میرے دوستو اسلام انصاف کی اس طرح تائید کرتا ہے، سچ کی اس طرح تائید کرتا ہے. کہیں تاریخ اسلام کے اندر جھوٹ کی تائید نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ میرے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، میں ان بری عادتوں کے ساتھ اسلام قبول کروں گا. کیا ہے عادت؟ کہ سب سے پہلے میں جھوٹ کہنے کی عادت ہے، پھر کیا ہے بھائی زنا کرنے کی عادت ہے، اور کیا عادت ہے بھائی چوری کرنے کی عادت ہے، اور کیا عادت ہے بھائی شراب پینے کی عادت ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک بات کا تم وعدہ کر دو، باقی 3 باتوں کی میں اجازت دیتا ہوں. تم جھوٹ سے پرہیز جو ہے کرنے کا وعدہ کرو، میں 3 چیزوں کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. شراب پینا ہے پی لو، زنا کرنا ہے کر لو، میرے دوستو چوری کرنا ہے چوری بھی کر لو.
لیکن جھوٹ سے بچنا پڑے گا. اسلام نے جھوٹ سے منع فرمایا. اگر آپ کو منظور ہے تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤ, مشرف ایمان ہو جاؤ. وہ صحابی رسول بڑی ہمت کے ساتھ کلمہ پڑھے, اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور گھر گئے. گھر جانے کے بعد رات کا حال یہ ہے کہ پہلے شراب نے ان کو اپنی طرف کھینچا, شراب خانے کی طرف چلے. جانے سے پہلے راستے میں شراب پینے سے پہلے سوچا کہ صبح سویرے میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا, حضور پوچھیں گے کہ رات شراب پیے تھے, اگر میں سچ کہوں گا صبح میں سزا ملے گی. مسلمانوں کو شراب پینے پر سزا ہے, اگر جھوٹ کہوں گا تو حضور کے وعدے کے خلاف ہو جائے گا. چلو بھائی مجھے شراب چھوڑ دوں گا میں, چلو ضرورت نہیں, آج کی رات شراب نہیں پیوں گا. پھر چوری کرنے کی طبیعت چاہیے, چوری کرنے کی طرف جو ہے آپ چلے تو راستے میں جس مکان کی طرف آپ جانا چاہے, راستے میں خیال آیا کہ صبح حضور کی خدمت میں پہنچوں گا, حضور پوچھیں گے رات چوری کیے تھے کیا, چوری کیا ہوں اگر میں کہوں گا اقرار کروں گا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, جھوٹ بولوں گا تو حضور کے وعدے کے خلاف ہے. چلو بھائی لوگوں کے سامنے ہاتھ کٹانے سے, کوڑے لگانے سے بہتر ہے آج کی رات میں چوری سے پرہیز کر لوں گا. تیسری بات زنا کی طبیعت. زنا کی طبیعت جو ہے انسان کی طرف جا رہی تھی, تو زنا کے جو ہے طرف آپ جا رہے تھے تو راستے میں سوچا کہ صبح سویرے حضور کی خدمت میں جاؤں گا, اگر میں زنا کیا ہوں کر کے حضور سے اگر کہہ دوں تو سزا ملے گی. انبیاء کو کوڑے اور بیاہ کو پتھر مار کر جان نکال دی جائے گی. زنا کی سزا یہی ہے. میرڈ ہے ان میرڈ ہے پوچھا جائے گا, ان میرڈ ہے تو کیا بولیں گے, چلو سزا جو ہے کوڑوں سے کھاؤ. میرڈ ہے, شادی شدہ رہ کر زنا کرتا ہے, پاک پوتر زندگی سے بچ کر گندی زندگی میں جاتا ہے, چل تیرا دم نکال دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کر گڑھے میں کھڑا کر اس کا دم نکال دیا جائے گا. سزا یاد آ گئی. میرے دوستو زنا سے بھی پرہیز کریں. حضور کی خدمت میں تشریف لائے. فجر کی نماز کے بعد حضور کو عادت تھی کہ اپنے صحابہ کے احوال پوچھتے, رات کیسے گزری, دن کیسے گزرا. خاص طور پر جو ہے مبتدی اسلام کے اندر جو نو وارد مسلمان ہوتے ان کے حالات پوچھتے. کل ہی اسلام قبول کیے اور کنڈیشنوں کے ساتھ گئے, میں شراب پیوں گا, زنا کروں گا, چوری کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا. حضور نے جھوٹ سے پرہیز کرانے کا وعدہ لیا اور اس کے بعد 3 چیزوں کی اجازت دے کر بھیجے, اور صبح سویرے حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے. صحابی رسول نے پورے حالات سنے. یا رسول اللہ, آپ پر, آپ کی حکمت پر, آپ کی مصلحت پر, آپ کی نصیحت پر, آپ کے طریقے پر میرے ماں باپ قربان. کیسا طریقہ آپ نے اپنایا. رات جب میں چوری کرنے کے لیے گیا تو آپ کی وہ بات یاد آئی, جھوٹ سے پرہیز. شراب پینے کے لیے گیا, آپ کی بات یاد آ گئی, جھوٹ سے پرہیز. زنا کرنے کے لیے گیا, آپ کی بات یاد آ گئی, جھوٹ سے پرہیز. ایک جھوٹ سے ایک انسان جب بچتا ہے اس کے اندر سے ہزاروں گناہ آٹومیٹک نکل جاتے ہیں. میرے دوستو ہمارے سامنے ووٹ کی حیثیت میں عرض کر رہا تھا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت سچ کی تائید, جھوٹ سے پرہیز. سچی گواہی دینا, جھوٹی گواہی سے بچنا, اور انصاف کی تائید کرنا اور ظلم سے بچنا. ہم اپنے لیے, ہمارے ملک کے لیے اگر سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کو اپڈیٹ کر لو. ووٹر لسٹ میں اگر کسی کا نام نہیں ہے تو اس میں چڑھاؤ. ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو. ہمارے ملک میں, ہمارے محلے میں, ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے غیر بھائی ہیں جو غیر رہنے کے باوجود ہمارے ملک کی سلامتی میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, ہمارے ساتھ کندھے کو کندھا ملا کر ہمارے ملک کی حفاظت کو چاہتے ہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اپنا ووٹ پہلے اپڈیٹ کر لو.
اپنے گھر والوں کا جس کی عمر 18 سال ہے، 18 سال ہو چکی ہے، اس کا جو ہے اپنے گھر والوں کا ووٹ اپڈیٹ کراؤ، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی میں اس کی کوشش کرو، ایک کمیٹی بناؤ۔ میرے دوستو، یہ میری نہیں بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بہت بڑی آواز اس وقت لگائی گئی۔ میں ابھی جو ہے گزشتہ ہفتہ کرنول کے اندر تھا تو بہت بڑا اجتماع ہوا، تقریباً 10,000 کا مجمع تھا۔ اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام اور مجمع کو جو نصیحت کر رہے تھے کہ لوگوں جو ہے ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس وقت ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہمارا فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ اپنا ووٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ ووٹ اپنا بناؤ، اپنے بھائیوں کا بناؤ، اپنے گھر والوں کا بناؤ، اپنے گلی کوچے میں، اپنے محلے میں جن کا ووٹ نہیں ہے پہلے ان کے ووٹ کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسے ڈالو اسے ڈالو، بلکہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑا ہتھیار ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر 2 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے اور وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ 18 سال عمر ہو گئی، 2 کروڑ ایسے مسلمان ہیں، کوئی معمولی نمبر نہیں ہے بھائی۔ اس وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے اندر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دینی شعائر کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر طرف سے ہر طرح سے کوشش کی گئی، مگر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری اللہ کی پوری اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور اپنی عبادتوں کی حفاظت، اپنے معاشرات کی حفاظت، ماں باپ کے ساتھ ہم کیسے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا، مسلمان اسلام کی روشنی میں ثابت قدم رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو مٹا سکتی، نہ مسلمانوں کو مٹا سکتی۔ آج مسلمان کمزور ہے دوسروں کی وجہ سے نہیں، خود اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آج جیسا کہ کہا گیا کہ اپنی اندرونی زندگی، اپنے معاملات، اپنے لین دین، ان تمام چیزوں کو صاف کر کے اللہ سے رجوع ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی حفاظت کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور آج سے لے کر 15 سپٹمبر کے اندر جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اپنے اپنے گھرانے کے اور اپنے سماج کے، اپنے محلے کے ووٹ کی حفاظت کرنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سارے بڑے بڑے علماء کی یہ نصیحت ہے اور یہ تلقین ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کی حفاظت نصیب فرمائے اور سارے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔